الله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الذي جعل حبيبه خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. بعد حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری گفتگو کا عنوان زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. ابھی جو سوال میرے پاس آیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے وہ بھی اس میں کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ. توجہ سے سماعت کیجئے گا، اور اس کے بعد اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، آپ یہاں سے ان سے یہ لنک بھی لے سکتے ہیں، وہاں پر بھی مسائل انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کا میسر آئے گا انشاءاللہ. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، اور دوسرا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے.
آپ لوگوں کو رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا پہلے عشرے میں موقع ملا، اور پھر دوسرا مغفرت کا عشرہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی آل خانہ، اپنے خاندان برادری کے لوگوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہوتا ہے، اس لیے میں ایک دو مسائل پر ہی ڈسکس کروں گا، اور یہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا تفصیل طلب ہے۔ اکثر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، میں بہت ہی آسان پیراہے میں اس کو میں مکمل کروں گا۔ قرآن پاک نے مصارف زکوٰۃ جو بیان کیے ہیں وہ 8 ہیں۔ ان میں کچھ کا حکم تو اب ختم ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر فقیر ہے، پھر مسکین ہے، پھر عامل ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا، پھر اسی طرح ہے مؤلفۃ القلوب ہے، میں ان کے معنی آپ کو بتاتا ہوں، پھر غارم ہے، پھر فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ رکاب ہے، ان میں مسکین اور فقیر جو ہے یہ تو آج کل موجود ہے، یہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کوئی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس آلات نہیں ہیں حرب کے، جنگ کے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر ابن سبیل ہے، کوئی مسافر ہے، رستے میں زادِ راہ ختم ہو گیا، اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر جو رکاب ہے، یہ چونکہ آج کل کے زمانے میں غلام نہیں ہوتے کسی کے پاس، تو آقا جب اپنے غلام کو یہ کہتا تھا کہ اتنا مال تو مجھے اگر دے دے گا نا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو ایسے غلام پر بھی زکوٰۃ جائز تھی۔ لیکن اب چونکہ غلامی والا دور یہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر جو عامل ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کی وصولی کرتا ہے، یہ زکوٰۃ یہ امیر ہو یا غریب ہو، لیکن اسے جو تنخواہ ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دی جاتی ہے، یہ بھی ہے۔ اور پھر ایک ہے رکاب، اور پھر ایک ہے غارم۔ غارم جو ہوتا ہے وہ مقروض شخص ہوتا ہے، اور اس پہ قرضہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور قرضہ نہ ملنے کی امید بھی ہوتی ہے اسے، اس ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ یہ 8 مصارف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان میں ایک مؤلفۃ القلوب وہ ایک رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور ان کی دل جوئی کے لیے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم کو بھی یہ دی جاتی تھی۔ غیر مسلموں کو اس لیے دی جاتی تھی تاکہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں، کہ اسلام انہیں بڑی سہولتیں دے رہا ہے، اور جو نئے مسلم ہوتے تھے انہیں پختہ کرنے کے لیے کہ اسلام پر پختہ رہیں، انہیں بھی دی جاتی تھی۔ لیکن یہ رکاب ہے جیسے، اور مؤلفۃ القلوب ہے، اور پھر فی سبیل اللہ، یہ تینوں چیزیں اب موجود نہیں ہیں۔ بہرحال یہ 8 مصارف قرآن پاک نے زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے کہ ہم نے صرف رمضان المبارک کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ اس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو یاد رکھیں یہ مسئلہ، اگر رمضان سے 1 مہینہ قبل آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کا وقت متعین نہیں ہے، یعنی اب نماز ظہر ہے نا یا نماز عصر ہے، اگر آپ وقت پر نہیں پڑھیں گے تو یہ تو قضا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آج آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور آپ 1 مہینے بعد ادا کر رہے ہیں تو یہ ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ پچھلے مہینے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں چونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے،
تو میں کیوں نہ یہ پیسے رمضان المبارک میں ادا کر دوں. تو یہ ایک نیک سوچ ہے، تو یہ درست ہوگا. اس لیے رمضان المبارک کو اسپیسیفک زکوٰۃ کا مہینہ نہ سمجھا جائے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے. 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ان میں سے سب سے پہلا سونا ہے، دوسرے نمبر پر چاندی ہے، تیسرے نمبر پر کیش، اس کے پاس پڑی ہے رقم اگر کوئی، وہ 3 چیزیں، اور پھر چوتھی چیز کہ اگر مال تجارت ہے، وہ تجارت کر ہے کسی مال سے، تو ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ دی جاتی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں میں نے گنوا دی ہیں: سونا، چاندی، کیش، رقم آپ کے پاس، اور مال تجارت. اکثر لوگ جن کے پاس صرف 3 تولے سونا ہو اور ان کے پاس نہ چاندی ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے، جیسے گھر کی ایک عورت ہے، اس کے پاس 3 تولے زیور ہے لیکن اس کی پاکٹ منی، اس کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں، تو صرف ایک جنس ہے نا سونے کی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن ایک مرد ہے، اس کے پاس اس کی ملکیت میں 3 تولے زیور موجود ہے، سونا موجود ہے سونے کی صورت میں، لیکن اس کے پاس 5,000 یا 10,000 بھی پڑا ہوا ہے. اب جو ہی دوسری جنس اس کے ساتھ شامل ہوگی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کو ملا کر پھر چاندی کے نصاب پر زکوٰۃ دی جائے گی. اب 1 تولے سونا جو ہے وہ آج کل کی چاندی سے بہت زیادہ اوپر ہے. اگر چاندی 52.5 تولے ہو اور سونا 7.5 تولے ہو تو ان پر زکوٰۃ ہوگی. سونا 3 تولے ہے اور رقم 5,000 ہے یا 1 روپیہ بھی آپ کے پاس ایکسٹرا رقم پڑی ہے، تو اس صورت میں آپ ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر زکوٰۃ نکالیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چاندی اور سونے کی قیمتیں یہ برابر تھی. اس وقت سونا ہوتا تھا تب بھی زکوٰۃ دیتے تھے اور اگر چاندی ہوتی تھی تب بھی زکوٰۃ دیتے تھے. لیکن آج کے دور میں سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے اور چاندی اگر آپ 52.5 تولے کو بھی آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ 80,000 یا 85,000 اتنا اس کا ریٹ بنے گا آج کل کے دور میں. اور سونا تو 1 تولہ بھی جو جناب وہ چاندی سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے. اب اگر ایک شخص جو میں اب مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں، ذرا سنیے گا. 2 ربیع الاول میں مہینہ آپ کو ساتھ مینشن کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ سارے 2 ربیع الاول میں ہی زکوٰۃ نکالیں. 2 ربیع الاول، 3 شعبان، 4 رمضان، بہرحال ایک مہینہ ہم لے لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 2 ربیع الاول کو ایک شخص کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گئی. پہلی تنخواہ اسے ملتی ہے 2 ربیع الاول کو، وہ ہو گئی جناب 80,000 روپیہ تنخواہ ہے کسی کی یا لاکھوں روپیہ ہے، وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے گا. 2 ربیع الاول وہ نوٹ کر لے کہ میں آج کے دن صاحب نصاب بن چکا ہوں. آج کے دن 2 ربیع الاول. اب وہ پورا سال میں کیا کماتا ہے کیا خرچ کرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا. جب 2021 2 ربیع الاول میں اس کے پاس اتنی رقم آئی کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر تھی، اور 2022 میں 2 ربیع الاول کو اس نے دیکھا کہ 80,000 رقم موجود ہے جو 2 ربیع الاول 1 سال پہلے میرے پاس تھی، یعنی کسی بھی مد میں میرے پاس 80,000 روپیہ ہے جو چاندی کا نصاب تھا، اور آج میرے پاس 80,000 ہے یا میرے پاس 90,000 ہو گیا یا 1 لاکھ روپیہ ہو گیا یا 2 لاکھ ہو گیا، تو وہ 2 لاکھ روپیہ 2 ربیع الاول 2022 کو رکھے گا، اس میں سے اپنے قرضے ادا کرے گا. قرضے ادا کر لینے کے بعد اگر چاندی کے نصاب کے برابر 80,000 بچ گیا
تو جو ٹوٹل ہوگا اس کو 40 کے ساتھ وہ ڈیوائیڈ کرے گا تو وہ 2.5% جو نکلے گا وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ اور اگر سال کے بعد وہ کہتا ہے 2 ربیع الاول میری تاریخ پوری ہو رہی ہے، میں ذرا ٹوٹل تو کروں میرے اکاؤنٹ میں میری جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ 1 سال پہلے تو وہ صاحب نصاب بنا تھا، لیکن سال کے بعد جب 2 ربیع الاول آیا اس نے حساب کیا تو وہ چاندی کے نصاب پر نہیں تھا، چاندی کا نصاب 80,000 تھا اور اس کے پاس 70,000 بن رہا تھا، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، یہ شریعت نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے۔ پیسے تو خرچ ہو گئے، وہ تو لگ گئے تھے، صاحب نصاب بنا تھا، لیکن جو ہی آپ کی تاریخ پوری ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں ہے، تو لہٰذا آپ صاحب نصاب نہیں رہے۔ اب یہاں پر ایک 2 نمبری جو بڑے لیول کا طبقہ کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ذرا ساتھ ساتھ سنتے جائیے۔ ایک شخص کے پاس 12 تولے یا 15 تولے زیور ہے، اب اس کے اوپر تو زکوٰۃ بن رہی ہے، لیکن وہ یہ ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، جو ہی وہ دیکھتے ہیں نا سال پورا ہونے لگا ہے، بیچ میں سے 8 تولے اپنے کسی نابالغ بچے کے نام کر دیتے ہیں، نابالغ بچے کے نام کرتے ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں بنتے، دوبارہ اس سے پھر وصول کر لیتے ہیں جب تاریخ گزر جاتی ہے۔ تو یہ فراڈ، یہ ہیرا پھیری، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اور یہ سخت گناہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس رقم ہے تو وہ اچانک رقم کو کسی کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 80,000 ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں، فوراً سے آپ نے دیکھا کہ اب سال پورا ہونے لگا ہے، 40,000 اٹھائی اور بیٹے کے یا بیٹی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، یوں آپ صاحب نصاب نہیں رہیں گے قانون کے مطابق، لیکن یہ فراڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر کیش مال آ جاتا ہے، آپ کے پاس کیش رقم جو ہے یہ 80,000 ہے، آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، پھر دیکھیں سال کے بعد اگر اسی تاریخ پر 80,000 موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم اگر ہوگی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ ہو گئی نا، 80,000 پر آپ صاحب نصاب بنے، اگر 2 لاکھ چلی گئی تو آپ نے 2 لاکھ کو آپ نے 40 کے اوپر تقسیم کرنا ہے، تو جو جواب آئے گا وہ 2.5% ہوگا، وہ آپ نے زکوٰۃ دے دینی ہے۔ تیسرے نمبر والی جو چیز جنس ہے وہ مال تجارت ہے، جو سوال ابھی میرے پاس آیا ہے۔ دیکھیں مال تجارت، آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے بیچوں گا، کیا کروں گا؟ بیچوں گا، تو آپ کے جب سال گزرا اس پر زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے گی۔ سال جب گزرے نا تو آپ نے اس سال کا حساب کر لینا ہے ٹوٹل قیمت کا، کہ آج کے دور میں اس کی کیا قیمت ہے، اور اس کا جو کل رقم ہوگی اس کو آپ نے 40 پر تقسیم کرنا ہے، تو 2.5% زکوٰۃ نکل آئے گی۔ اگر کوئی شخص، اب یہ چیزیں مال تجارت کی بتا رہا ہوں، کسی کے پاس گاڑی ہے، اس نیت سے خریدتا ہے یہ تو میری ضرورت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دکان ہے تو دکان اس نیت سے خریدتا ہے بھائی میں تو اس کا کرایہ استعمال کروں گا، تو دکان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن دکان کے اندر جو چیزیں بیچ رہا ہے وہ مال تجارت ہیں، ان چیزوں میں سے جتنی بھی کمائی ہوگی وہ صاحب نصاب بن جائے گا، اور سال کے بعد اگر اس کی کمائی 80,000 پر نہ پہنچ رہی ہو اس دن تو وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا۔ کسی نے یہ جو سوالات مجھ سے ہوتے بھی ہیں اور میں وہ بیان کر رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، کسی نے زیور رکھا اور سال گزر گیا، اب وہ صاحب نصاب بن رہا ہے، اب اسے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ زکوٰۃ ادا کریں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو میں نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھے تھے پیسے۔ اس صورت میں یہ 2 صورتیں آ جائیں گی۔ اگر اس نے سونا یا کوئی دہات یا رقم اپنی ملکیت میں رکھا اور سال گزر گیا، وہ صاحب نصاب ہے، اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اگر وہ مال جو بیٹی کے لیے یا بیٹے کی شادی کے لیے رکھا وہ بیٹے یا بیٹی کی ملکیت میں کر دے گا، پھر 2 صورتیں آ جاتی ہیں۔ بیٹے کی ملکیت میں مال کر دیا، اب دیکھا جائے گا بیٹا بالغ ہے یا نابالغ،
اگر بیٹے کی ملکیت میں مال کیا یا سونا کیا بیٹی کی ملکیت میں اور وہ نابالغ ہیں، بلوغیت کو نہیں پہنچے، تو ان پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر بیٹا یا بیٹی بلوغیت کو پہنچ چکے ہیں، اس صورت میں ان پر اگر سال گزرا ہے صاحب نصاب ہو جائیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل میں سے 4 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کی، جو آپ کو صاحب نصاب بناتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ اب آپ صاحب نصاب ہو گئے اور آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ بھی اب آپ نے دیکھنا کس کو دوں، آپ نے فقیر بھی ڈھونڈنا ہے، مسکین بھی ڈھونڈنا ہے۔ تو سب سے جو پہلا مسئلہ سماعت فرما لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ کے خاندان پر زکوٰۃ حرام ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اگر کوئی غلام بھی ہوتا تھا تو حضور فرماتے یہ غلام بھی ہمارے جو ہے وہ مالک، جو وراثت ہے، ہمارا مال ہے، اس کا حصہ ہے، لہذا ہمارا غلام بھی زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے پیسوں کی میل ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گئی، حضور ہم اس کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں، وصول کرتے ہیں زکوٰۃ، پھر جو مستحق ہے اسے دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ اس صورت میں زکوٰۃ وصول کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو وہاں سے تنخواہ دی جائے گی، تو یہ مال کی میل ہے، لوگوں کی میل ہے، میری آل کے پاس یہ میل جمع بھی نہ ہو۔ اس لیے جمعے پر کوشش کریں، اگر میری جیب میں کوئی ڈالنا چاہتا ہے، خدمت کرنا چاہتا ہے، تو زکوٰۃ کی مد میں کسی قسم کی خدمت جو ہے اسپیشلی مجھ پر یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور آپ کی وہ قبول بھی نہیں ہونی۔ میرے اوپر اگر مجھے پتہ نہیں ہے، اگر میں استعمال کر لیتا ہوں تو پھر اس میں یہ ہے جب مجھے پتہ چلے تو وہ واپس میں نے ادا کرنی ہوگی یا کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دینی ہوگی۔ لیکن اگر مجھے کوئی اس مد میں دیتا ہے تو یاد رکھیں میں سید ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، اس لیے میرے اوپر کسی قسم کا صدقہ، کسی قسم کی زکوٰۃ یہ جائز نہیں ہے اور آپ کی قبول ہی نہیں ہونی۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ ہے امام کے لیے کیا زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو اب میں امام بھی ہوں نا آپ کا، لیکن اس صورت میں بھی یہ شرط ہے، آپ کا امام اگر سید ہے تو اس پر زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری میں بھی آپ مجھے نکال دیں۔ پہلی کیٹیگری میں مستحق زکوٰۃ میں نہیں ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، اسی لیے میرے اوپر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے میں مصلی پہ کھڑا ہوں یا ممبر پر بیٹھا ہوں۔ لیکن اگر کوئی امام جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، رقم بھی نہیں ہے اتنی کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس امام پر زکوٰۃ جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ وہ بنو ہاشم سے نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پہلا تو سید ہو گئے، دوسرا حضور نے فرمایا بنو ہاشم پر، بنو ہاشم میں آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد ہیں۔ یہ جو آوان ہے نا ملک کتب شاہی آوان، ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد سے ہیں۔ اگر کوئی آوان بیٹھا تو اس پر سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، یہ حضرت علی پاک کی اولاد سے ہیں۔ اگر ان کے پاس شجرہ نسب موجود ہے اور انہیں پختہ ارادہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسل سے، ان کی اولاد سے، تو اس صورت میں آوان پر زکوٰۃ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ایک معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، یار وہ ہے تو سید، ہے تو عباسی، ہے تو قریشی، ہے تو علوی، ہے تو آوان، لیکن بڑا غریب ہے، تو پھر کیا کروں، کدھر دوں؟ بھئی دیکھیں شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، آپ کی تعین کردہ مسئلہ نہیں چلے گا۔ آپ میل کسی بھی صورت میں ان 5 خاندانوں کو نہیں دے سکتے۔ ان 5 خاندانوں کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں
تو آپ اپنی جو ذاتی رقم ہے، جو نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے، اپنی جیب سے ان کی خدمت کریں گے، یہ جو خدمت ہوگی یہ دنیا و مافیہ سے زیادہ افضل ہو جائے گی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت کی ہے، نہ زکوٰۃ تھی نہ صدقہ تھا، یہ صدقہ نفلی کہلائے گا۔ اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ صدقہ نفلی ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کی ایک صورت ہے۔ ایک اور صورت، اگر کوئی عباسی فیملی میں، آوان فیملی میں بڑا غریب بندہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، تو اب اس میں ہیلا کیا جاتا ہے، ایک مستحق زکوٰۃ ہے اور ایک یہ دوسرا جو ہے اسقاط سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جو مستحق زکوٰۃ ہے اسے 1,00,000 روپیہ کوئی بندہ دیتا ہے، یار تو یہ مستحق ہے، میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اب جب آپ مستحق زکوٰۃ کو رقم دیتے ہیں تو وہ مستحق زکوٰۃ مسکین ہے، فقیر ہے، یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بعد جب زکوٰۃ آ جاتی ہے وہ زکوٰۃ کا مالک بن جاتا ہے۔ اب اگر وہ چاہے تو کسی سید کو تحفہ دے سکتا ہے، کسی عباسی کو تحفہ دے سکتا ہے، اس صورت میں جائز ہوگا وہ مال، ادروائز یہ درست نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اندازے کے مطابق زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، یاد رکھیں اندازے کے مطابق زکوٰۃ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ میرے پاس اتنا مال نہیں، درست نہیں ہے۔ آپ اپنی کل جو رقم ہے، کل مال ہے، اس کو آپ 40 پر تقسیم کریں گے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے آپ اس کا 2.5% نکال کر یہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آپ جب دیتے ہیں مال کی میل تو آپ کے مال کو شر سے بچا لیتا ہے، یہ آپ کی زندگی میں سکون پیدا کر دیتی ہے۔ آپ جب زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہر بندہ زکوٰۃ دیتا تھا اور گلی میں اعلان کیا کرتا تھا، لوگوں مجھ سے کوئی زکوٰۃ لے لو۔ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ پیسہ سارا بیت المال میں جمع کروایا جاتا تھا۔ لیکن اب ایک بندہ ہے وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا، وہ ڈنڈی مارتا ہے، ٹھہر اگلے سال، تو اس کے پڑوس میں رہنے والا، اس کے خاندان میں بسنے والا، وہ تو اس نے غریب ہی ہونا ہے چونکہ اسے تو پیسہ ہی نہیں مل رہا۔ اللہ نے امیروں کو پیسہ اس لیے دے رکھا ہے تاکہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں، اور اس کی مد بیان کی ہے کہ وہ صدقات اور زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد کر سکیں۔ ایک اور مسئلہ جو وقت کم ہے میں بیان کرتا ہوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب الگ رہتے ہیں اور کیا ہم انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں جس بندے کی اصل والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، فرع کیا ہے؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ جو اوپر اور نیچے ان کو میں نے جو نام لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دادا دادی، نانا نانی اور والد والدہ، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی اور پوتا پوتی، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ کی بہن ہے اور وہ غریب ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور صاحب نصاب بھی نہیں ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ رقم ہے، نہ مال تجارت ہے، اس صورت میں آپ اپنی بہن کو، بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک بندہ سید ہے یا دوسری کسی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ کہتا ہے جی میری بہن ہے وہ تو مستحق زکوٰۃ ہے، میں اسے زکوٰۃ دوں گا، تو یہ اس کی زکوٰۃ رائے گاہ چلی جائے گی، اس کی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر کسی بندے کی مال کی میل یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں بھی اپنی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام عطا کیا ہے۔ یہ مسائل تھے میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اب جسے بھی مسئلہ پوچھنا ہو وہ جمعے کے بعد سے لے کر اگلے جمعے تک کسی بھی قسم کی وہ چٹ مجھے دے سکتا ہے، پھر میں اس کا بھی جواب بیان کر دوں گا۔ 1 منٹ میں مزید بیان کرتا چلوں۔ صفوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں ایسے مکمل کرو جیسے فرشتے اپنے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم یہ جو جتنے بھی میں نے مسئلے بتائیں آپ اونچی آواز سے بتائیں گے میں اپنے گھر سے مسئلے گڑھ کے لایا ہوں، یہ کس کے ہیں مسئلے؟ شریعت بیان کر رہا ہوں۔ اچھا ہمارے اندر اتنی ضد اور انا ہے، میں دیکھا نا میں پہلے جمعے مجھے 5 سال ہونے لگے
اور میں اکثر کہتا ہوں جنہیں صفوں میں جگہ نظر آ رہی ہے وہ آگے آ جائیں۔ ٹیک لگانے والے اتنے آرام سے میرا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میں پشتو بول رہا ہوں یا میں ایسی زبان استعمال کر رہا ہوں انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ ضد ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ تو کہتا رہے، دیکھتے ہیں تھکتا کون ہے۔ آپ ممبر سے کہتے رہیں ہم ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے، یہ ٹیک سے مراد مطلب ہے کہ درمیان میں جگہیں خالی ہوں، ہم نے پر نہیں کرنی۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اکثر جو ہمارے احباب 8 پر پڑھ کر وہ تھک جاتے ہیں اور وہ کمر بستہ ہوتے ہیں گھروں کو جانے کے لیے، بستر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اب وہ نکل جاتے ہیں۔ میں اس میں اختلاف میں نہیں پڑھتا، میں نے ڈیٹیل بیان کر دیا 8 تراویح اور 20 کی۔ اب صفیں خالی ہو جاتی ہیں، 3 بندے ادھر صف بنا کر بیٹھے ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صفوں میں جب خلا باقی رہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور یار یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ ہے، آپ اس کو مکمل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اگر ایک بندہ چلا جاتا ہے نا نماز کے دوران، اس صورت میں بھی حکم ہے کہ آپ پاؤں گھسیٹ کر دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ ہمارے بزرگ مجھے بتا رہے ہیں کہ کل ایک بندہ جو صف سے دور کھڑا تھا، ہم نے اسے پکڑا ہے ہلکا سا کہ آپ سائڈ پہ مل جائیں، اسے نماز توڑ کے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ جب مسئلے پتہ نہیں ہوں گے تو پھر یہی مسئلے پیدا ہوں گے۔ وہ پوچھے گا وہ شکر ہے اس نے مارا نہیں ہے پیچھے مڑ کر کہ مجھے ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب صف خالی ہو جائے پاؤں گھسیٹ کر آپ دوسری صف کے فوراً دوسرے بندے کے ساتھ مل جائیں۔ اگلی صف میں بھی اگر بندہ نکل کر چلا جاتا ہے تو آپ اپنے پاؤں کو اٹھائیں گے نہیں، گھسیٹ کر آپ اگلی صف میں آ جائیں گے۔ اگر ایک صف مکمل ہو چکی ہے، پیچھے بندہ آتا ہے وہ اکیلا ہے، تو یہ بھی اب مکروہ ہے، وہ اکیلا نہیں پڑھ سکتا، اسے چاہیے کہ اگلے بندے کی کمر پر ہاتھ رکھے۔ اب اگلے کو مسئلہ آتا ہو، اس نے ٹائم پر آ کر سنا ہو کہ بھئی یہ مجھے صف کی وجہ سے بلا رہا ہے، تو وہ گھسیٹ کر پاؤں پیچھے چلا جائے گا تاکہ اس بندے کے ساتھ وہ کھڑا ہو سکے۔ یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے، میں نے دیکھا ہے ادھر بھی 4 بندوں کی جگہ ہوتی ہے ادھر بھی، اور ادھر ایک صف الگ وہ جناب 1.5 انچ کی بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتیں جو ہیں یہ پیدا نہ کریں۔ مسئلہ شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صفوں کے بارے میں ضرور خیال رکھیں۔ اور آخری ایک بات جو پوچھی گئی تھی، اگر کوئی بندہ کھڑا ہے نا نماز پڑھ رہا ہے، یہ اسی سے متعلق ہے، اس کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے، آگے سے نہیں گزر سکتے، لیکن آپ بیٹھے نا، یہ آپ آرام سے بیٹھے نماز کے انتظار، آپ کے پیچھے ایک بندہ بالکل پیچھے وہ سنتیں ادا کر رہا ہے، اس صورت میں اگر آپ نے آگے جانا ہے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ آگے سے گزرنا نہیں ہوتا، آپ تو اس کے آگے ایک سترہ بنے ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے پیچھے، تو آپ انتظار نہ کریں کہ حضرت صاحب سلام پھیریں گے اور پھر ہم آگے سے گزریں گے، نہیں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آپ اٹھ کے چلے جائیں، لیکن جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو کراس نہیں کرنا، اس کے آگے سے ایسے کر کے گزرنا نہیں ہے، لیکن اگر آگے بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کر آپ چلے جائیں، چونکہ اکثر صفیں مکمل کرنے کا کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ پیچھے نماز مکمل کرے گا تو ہم آگے آئیں گے، وہ پڑھتا ہے آپ کے پیچھے کھڑا ہے، آپ آگے آ کر اپنی صف کو مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔